پاکستان کی یہ اہم موو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران پر حملہ کرنے سے روکنے میں کتنی مؤثر ثابت ہوگی، اور اس کے علاوہ پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہوگا اس پر، اور ایران اسرائیل جنگ پر مزید گفتگو کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفارتکار جورج سلیم نے، جبکہ پاس موجود ہیں عالمی امور کے ماہر احمد حسن العربی۔ بہت شکریہ احمد حسن صاحب آپ کا اور جورج سلیم صاحب آپ کا اپنے پروگرام میں جوائن کیا۔ احمد حسن صاحب یہ بتائیں کہ ایک طرف تو جنگ 9ویں روز میں داخل ہو چکی ہے ایران اسرائیل کی، اور اب لگ یہ رہا ہے بظاہر ساری جو اس میں جو صورتحال ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ جنگ کو بڑھاوا دینا ہے تو پھر بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ فیصلہ ہوگا، اور جنگ اگر روکنی ہے، سیز فائر ہونا ہے، تو وہ اعلان بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ہی ہونا ہے، اور ایسے میں ان کا نوبیل پیس پرائز کے لیے پاکستان کی طرف سے آفیشلی نامینیٹ کر دینا، ان کا شکوہ بھی ہونا کہ مجھے نامینیٹ ہونا چاہیے اس کے لیے، تو یہ صورتحال کو کتنا بدل سکتا ہے، کتنا یہ اہم یہ موو تھی پاکستان کی؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں اسرائیل کو اگر آپ اسٹریٹجکلی دیکھیں پچھلے 70 سالوں سے، تو اسرائیل نے ایک جنگ بھی امریکہ کے بغیر نہیں لڑی، جی ہاں، اور امریکہ مڈل ایسٹ کے اندر لازم و مظلوم ہے اسرائیل کے لیے اپنے ایکسپینشنزم کو تقویت دینے کے لیے۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں آپ اگر پاکستان کا جو بھی آپ نے نوبیل پیس پرائز کے لیے ہم نے نامینیٹ کیا، اس کو اگر آپ گرینڈ اسٹریٹجک موو دیکھیں، آپ زوم آؤٹ کر کے دیکھیں، تو ایک تو سب سے پہلے انڈین پرسپیکٹیو جو ہے، جی ہاں، انڈیا کے لیے یہ ڈیتھ بلو ہے، ان کی ڈپلومیسی کے لیے یہ سوسائڈ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر پاکستان یہ بات ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ انڈیا کے کہنے پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کیا، جی اور ہاں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ پینک ڈینس آ رہے ہیں۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ میں کشمیر کے اوپر میڈیٹ کرواؤں گا، جی ہاں، اور پھر دوسرا جو اس کا لارجر جیو پولیٹیکل وہ ایک پرسپیکٹیو ہے، وہ یہ ہے کہ ایک یورپین وار تھیٹر ہے یوکرین رشیا والا، ایک یہ پاکستان انڈیا والا وار تھیٹر ہے، اور مڈل ایسٹ کے اندر مڈل ایسٹ کے اندر ایران اور اسرائیل اور غازہ والا وار تھیٹر، اور ان سارے تھیٹرز میں جو پرو وار لابیز ہیں وہ امریکہ کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جی ہاں، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ امریکہ انگیج ہو، اور یہ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ اس جنگوں میں انوالو ہوتا ہے تو اپنی جو گرتی ہوئی ساکھ ہے ایز اے گلوبل پاور، اس کو وہ واپس گین کر سکتا ہے۔ اور اس ریٹورک کو کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے پاکستان اس وقت پیس کو جو اسٹریٹجک سٹیبلائزر کے طور پہ سامنے آیا ہے، وہ پاکستان اس نیریٹو کو ٹو کر رہا ہے۔ اور جب کہتے ہیں کہ when there are wars everywhere and there is chaos، تو اس سچویشن کے اندر پیس کی آواز سب سے پاورفل ہوتی ہے۔ جی ہاں، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ہیز ایمرجڈ ایز اے کنٹری دیٹ ہیز ڈیٹرڈ انڈیا، وار مانگرنگ ایک نیشن کو اس نے ڈیٹر کیا ہے، اور اس ڈیٹرنس کی وجہ سے، اس پیس ریٹورک کی وجہ سے پاکستان کو پوری دنیا میں عزت مل رہی ہے، پاکستان کو اکنامک بینیفٹس بھی مل رہے ہیں، پاکستان کو ڈپلومیٹک ہائی گراؤنڈ بھی مل رہا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ ایک نئی ایگزامپل پاکستان نے سیٹ کی ہے، اور اب امریکہ بھی، ڈونلڈ ٹرمپ بھی، جو کہ بیسکلی جو ایک پاپولسٹ لیڈر ہے، اس کا پاپولر سینٹیمنٹ اینٹی وار تھا، میک امریکہ گریٹ اگین کا سلوگن اس بات سے نکلا تھا کہ وہ امریکہ کو باہر سے نکالے گا، ان جنگوں سے نکالے گا جو فورن لینڈز پہ لڑ ہے، جی ہاں، اور یہ دنیا کی سپر پاور میں جو پریزیڈنٹ بنا، اس کو عوام نے ووٹ اسی بات پہ دیا کہ وہ جنگیں نہیں جی ہاں، لڑے گا۔ سو اب پاکستان ان لائنز کے اوپر ایک ڈپلومیٹک موو ہے پاکستان کا، اینڈ آئی تھنک اٹس اے ماسٹر پیس، اور انشاءاللہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اس ماسٹر پیس کی وجہ سے ایک نئی ڈائریکشن، ایک نئی ڈائمنشن ملے گی ریجنل اور گلوبل پالیٹکس کو۔ ایسا ہی ہے۔ جورج سلیم صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کس طرف جائیں گے؟ انہوں نے 2 ہفتے کی بات کی ہے کہ 2 ہفتے میں فیصلہ کروں گا میں نے حملہ کرنا ہے نہیں کرنا، تو کیا لگ رہا ہے کہ ایک طرف وہ نوبیل پیس پرائز کی دوڑ میں بھی ہے، پاکستان نے بھی انہیں نامینیٹ کر دیا آفیشلی، تو یہ جو موو ہے یہ کتنی فائدہ مند ثابت ہوگی انہیں جنگ میں آنے سے روکنے کے لیے؟ دیکھیے، امریکہ اور اسرائیل جو ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی فارن پالیسیز وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں۔ اسرائیل جو ہے اس کی اور امریکہ کی کوآرڈینیشن اس جو بھی ملٹری کانفلکٹ ہو رہا ہے اس میں پہلے بھی تھی، ابھی بھی ہے۔ اب اس میں ان کے 3 اسٹریٹجک آبجیکٹیوز تھے، اسرائیل کے بھی اور اس میں امریکہ بھی کسی حد تک ان کے بھی وہی سیم تھے۔ وہ کیا تھے؟ ایک یہ تھا کہ جو ایران کی جو ہے نا پاور ایز اے ریجنل پلیئر اور ایز اے ریجنل پاور، جو ایران کی پوزیشن جو ایران نے اپنی بنائی تھی، وہ سارے مزاحمتی گروپ جو ہیں جن کو ان کی پراکسیز کہتے ہیں، ایکسس جو آف اراؤنڈ ریزسٹنس بھی اسرائیل سے بھی، کہا جاتا تھا۔ عراق اور جو ہے نا سیریا میں بھی ایک ان کی جو ہے ایرانین سپورٹڈ رجیم تھا، تو ان کو ختم کر کے وہ پہلے ہی انہوں نے کافی حد تک ختم تو ان کو یا انفیکٹو کر دیا ان کو پچھلے 1.5 سال لگا کے۔ اب وہ چاہتے تھے کہ ایران کے اندر بھی وہ کیپیسٹی ختم کر دیں کہ وہ آئندہ سے سپورٹ کر سکے ان کو۔ اب وہ کس طرح کرنی تھی انہوں نے؟ جو ان کے کی جنرلز تھے، جو کی ان کے ملٹری کمانڈ کے تھے، کی انٹیلیجنس کے لوگ اور کی سائنٹسٹ جو ان سے ہیں، ان کو ظاہر انہوں نے ٹیک آؤٹ کیا۔
ایک بڑی جو ایک انٹیلیجنس آپریشن جو ان کا تھا اور اس کو ملٹری آپریشن کے تھرو کمپلیمنٹ کر کے. ایک تو یہ تھے. دوسرا ان کی یہ تھا کہ جو ان کو یہ پتا ہے کہ ایران اس وقت ایک ایسی سچویشن میں تھا جہاں پہ بریک آؤٹ نیوکلیر کیپیسٹی جس کو کہتے ہیں نا, جس میں کسی وقت بھی وہ بام بنا سکتے تھے. اس سے کچھ لیٹ سے کہ ان کے پاس وہ جو یورینیم کو افزودہ کرنے کی صلاحیت اس حد تک ہے اور اتنا انہوں نے جمع کر لیا کہ وہ ان کے لیے کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں تھا اگر ان کو وہ وقت ملے. تو اس کو ختم کرنا چاہتے تھے سیٹ بیک کر کے ایٹ لیسٹ کچھ سالوں کے لیے. اچھا, تیسرا جو ہے وہ یہ ان کی کہ وہ جو ایران میں رجیم ہے اس کو کمزور کر دیں تاکہ وہ رجیم اتنا کمزور ہو جائے کہ آئندہ وہ پھر ایران سے باہر جو ہے اس کے میں وہ کیپیسٹی نہ ہو کہ وہ کوئی اپنی کسی طرح سے بھی جو ہے پاور پروجیکٹ کر سکے. میرا خیال ہے کہ وہ تینوں جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں اس میں وہ کسی حد تک کامیاب ہوئے ہیں. پہلا تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے وہ سارے مزاحمتی گروپس جو ہیں جو کو ایرانی پراکسیز کہتے ہیں بہت ہی ویکن ہو گئے ہیں. اچھا, ایران کی جو نیوکلیر جو کیپیسٹی ہے اس کو بھی انہوں نے خاصا ڈیمیج کیا ہے اور اطلاعات یہی ہیں, جو اندازے یہی ہیں کہ ایٹ لیسٹ فور اے کپل آف ایئرز اب وہ اس میں نہیں آئیں گے اور وہ اس سے بھی زیادہ کرنا چاہتے ہیں. اور ایران میرے خیال اس وقت خاصی کمزور سچویشن میں ہے, بہت ہی مشکل صورتحال میں ہے اور ایک ویک پوزیشن سے اب نیگوسیشنز میں آئے گا, پوزیشن آف ویکنس سے, اور وہاں پہ اس کو شاید کچھ ایسی باتیں ماننی پڑیں گی جو وہ پہلے ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ بتائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ جنگ کا حصہ بنیں گے یا اسرائیل کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس جنگ کو مزید بڑھانے سے؟ دیکھیں, جہاں تک امریکہ کے اس جنگ میں آنے کا ہے اس میں کلیدی چیز کیا ہے, وہ یہی ہے کہ جو کچھ جو ان کی نیوکلیر جو انسٹالیشنز ہیں جس طرح نیٹینز جو ہے اس میں جو کچھ حصے اس کے جو ہیں وہ زمین دوز ہیں, بہت زیادہ گہرائی پہ ہیں, کچھ تو 100 میٹرز کی گہرائی پہ ہیں, کچھ جو ہے کچھ انہوں نے وہ کہتے ہیں افزودہ کر کے یورینیم کو 300-400 میٹر کی گہرائی پہ رکھا ہوا ہے. پھر جو فوٹو ہے جس کے بارے میں سب سے زیادہ اس وقت بات ہو رہی ہے وہ 100 میٹرز کی گہرائی پہ ہے, جو اگین انریچمنٹ کی جو انہوں نے سینٹریفیوجز لگائے ہیں. اب اس کو ڈسٹروائے کرنے کی کیپیسٹی امریکہ نے ڈیولپ کی ہوئی ہے. ایسے ہی ہے, وہ جو بنکر بسٹر بامبس ہیں جو B-2 بامبرز طیاروں کے تھرو وہ پھینک سکتے ہیں, وہ کیپیسٹی دنیا میں صرف امریکہ کے پاس ایسے ہی ہے. ہے. اور یہ بنکر بسٹر بامبس جو ہیں بائی دا وے یہ انہوں نے ایران کے نیوکلیر پروگرام کو ذہن میں رکھ کے ہی ڈیولپ کیے ہیں پچھلے سالوں میں. تو اب اصل چیز یہ ہے کہ وہ کس امریکہ کا جو تھریٹ یہ ہے کہ یہ میں آ کے تو جنگ میں ڈراپ کر دوں گا. یہ سارے مذاکرات اسی شیڈو میں ہو رہے ہیں. اگر ایران نے ان کی شرائط نہیں مانی جس حد تک وہ سمجھتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ اس کو استعمال کریں گے. تو یہ اب اس مذاکرات پہ ہے. اب مذاکرات آپ دیکھیں آلریڈی جنیوا میں تو شروع ہو گئے ہیں. ایران کے فارن منسٹر جو ہیں وہ باقی جو یو کے فرانس جرمنی کے فارن منسٹر کے ساتھ مذاکرات میں اس وقت ہیں ایز وی اسپیک. دوسرا جو ہے یہ انڈیکیشن بھی دی ہے کہ وہ ڈائریکٹ امریکہ سے مذاکرات بھی شاید شروع کرنے کے لیے ایک انڈیا دیا ہے جس کے لیے وہ پہلے تیار ایک ایمانوئل میکرون نے بھی دی ہے آفر ایران کو کہ آپ اگر گارنٹی دے دیتے ہیں کوئی کہ آپ بعد میں اپنے جو نیوکلیر پروگرام ہے اسے صرف آپ سویلین مقاصد کے لیے رکھیں گے تو پھر بھی بات آگے بڑھ سکتی ہے. تو احمد حسن العربی صاحب یہ بتائیں کہ اس میں لگ رہا ہے کہ آپ کو ایران آ جائے گا مذاکرات کی طرف, جو ایک گارنٹر پھر اس میں کون ہوگا, چونکہ گارنٹی کی بات بھی کی جا رہی ہے کہ گارنٹی دینی ہے کسی نہ کسی نے کہ ایران جو ہے وہ جوہری پروگرام جو ہے اسے دفاعی مقاصد کے لیے نہیں آگے لے کے جائے گا, وہ صرف سویلین مقاصد کے لیے اسے رکھے گا. تو لگ رہا ہے کہ اس طرف معاملہ جا سکتا ہے آنے والے چند دنوں کے اندر. یہ جب اسرائیل نے اسٹرائکس کی تھی ایران کے اوپر اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا, اس سے پہلے بھی تو ایران مذاکرات کر ہی رہا تھا. ایسا ہی ہے. تو ابھی ان کا جو آبجیکٹو تھا, میرا پرسنل یہ اوپینین ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اس آپریشن کا نام رائزنگ لائن رکھا اور وہی رائزنگ لائن جو ہے رضا شاہ جو رضا پہلوی ہے اس کے جھنڈے کا بھی ایمبلم تھا, اور پھر اسرائیلی اکاؤنٹس نے جس طریقے سے ان کے آفیشلز نے اس کو سارا ریٹورک بلڈ کیا رجیم چینج کے اراؤنڈ جیروسلم پوسٹ ہو یا باقی. تو جو پرائمری آبجیکٹیو ہے اور وہ لانگ ٹرم ہے, شارٹ ٹرم شاید نہیں ہے 6 months اور 1 year یا 2 years, اسرائیل فوکس رجیم چینج کے اوپر ہی کرے گا. باقی آئی بلیو کہ یہ سارا ایک طرح سے ہاگ واش ہے, اور جو مین ان کا آبجیکٹیو ہے وہ جو رجیم کو چینج کرنا ہے. اور یہ 1984 میں جو آڈیڈ یینون کا یینون پلان تھا, جو ان کی فارن پالیسی آبجیکٹیو ہے دا پروجیکٹ آف گریٹر اسرائیل کا, اس میں باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے یہ اچیو کرنا ہے آفٹر وی ڈسمینٹل سیریا. سو وہ پلان تو اپنا اسی کے اکارڈنگ لے کے چل رہے ہیں. جہاں تک رجیم چینج بھی اس میں جو رضا پہلوی 2000 ان کا آنا بھی تو ایک بڑا چیلنج ہے, بہت بڑا. تو پھر کس کو لائیں گے؟ جی بہت بڑا, وہی میں کہہ رہا ہوں نا, آبجیکٹیو اسرائیل کا یہ ہے. اب آگے یہ تو وقت ڈیسائیڈ کرے گا, حالات سرکمسٹانسز ڈیسائیڈ. ان کا یہ پلان ان کے ذہن میں, مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسانی سے وہ اس کو اچیو کر سکتے. آپ نے میکرون کی بات کی, میکرون نے بھی اس طرف اشارہ کیا ایران کے اندر رجیم چینج اتنا آسان نہیں ہے.
ٹھیک ہے، لیکن ان کے ذہن میں تو یہی آبجیکٹو ہے نا، ان کے ذہن میں یہ کہ ہم نے رجیم چینج کرنا ہے، ان کے ذہن میں یہ کہ ہم نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے. سو ان کا پلان یہی ہے. باقی جہاں تک نیگوسیشنز کی بات ہے، آئی تھنک ایران کمفرٹیبلی نیگوشیٹ کرے گا. باقی اگر کوئی بالکل ان ریزنیبل ان جسٹ باتیں نہ ہو، ایران ول بی اوکے ود نیگوسیشنز. ظاہر ہے ایران سے تو ایک ہی گارنٹی جو ہے ان کے نیوکلیر پروگرام کے بارے سے مانگی جا رہی ہے، باقی تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے ایران سے جو اس وقت ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. دیکھیں نا، پہلے بھی یہی تھا نا کہ ایران کے ساتھ نیگوسیشنز ہو رہی تھی، نیگوسیشنز کامیاب ہو رہی تھی یا بہتر ہو رہی تھی، تبھی تو انہوں نے نیگوشیٹنگ ٹیم کے ہیڈ کو شہید کروایا. سو اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب نئی سیٹ آف ڈیمانڈز کیا ہیں. ابھی تو کچھ چیزیں اس طرح سے آفیشیلی پبلک نہیں ہوئی، وہ ڈیمانڈز کیا ہیں، ان کے اوپر گارنٹیز کیا مانگ رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل کو یہ لگ رہا ہے کہ ان سٹرائکس کے بعد اب ایکویشن چینج ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایران کہتا ہے کہ ہم نے ریٹیلیٹ بھی کیا، ہم نے اسرائیل کے اربن سینٹرز کو ٹارگٹ کیا جو ان کی ویکنیس تھی. 92% ان کی پاپولیشن اربن سینٹرز میں رہتی ہے. سو ابھی جب ڈیمانڈز آئیں گی، نیگوسیشنز دوبارہ سے رن اپ میں آئیں گی، تو پھر پتہ چلے گا نیگوسیشنز کس طرح جا رہی ہیں. لیکن ایز اے اسٹینڈرڈ رول جو ہے وہ یہ کہ ایران نیگوسیشنز نہیں کرنا چاہتا، اور یہ وہ ایسا نہیں ہوگا. ایران از اے کمفرٹیبل، ایران ایران تو کہہ رہا ہے کہ جنگ روکیں، حملہ آپ روکیں، پھر ہم بات چیت شروع کر دیں گے. ہم پہلے بھی بات چیت کر رہے تھے، ہم پھر بات چیت کریں گے. تو ایران تو کمفرٹیبل ہے. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو جوہر سلیم صاحب، یہ حملہ رک کر ہی ایران جو ہے وہ بات چیت کی طرف آئے گا؟ جو ایران ابھی تک ایک شرط پہ ڈٹا ہوا ہے کہ حملے آپ روکیں، ہم بات چیت کی طرف آ جائیں گے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایران جو ہے وہ مجبور ہو کے آئے گا مذاکرات کی طرف؟ دیکھیے، ایران نے تو پہلی بات یہ کہ یہ والی شرط تو ختم کر دی ہے ایران نے. یہ شرط کچھ دن پہلے تک تھی، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے اب تو مذاکرات جوائن کر لیے ہیں. جب ہم بات کر رہے ہیں تو مذاکرات آلریڈی ہو رہے ہیں. اچھا، اب جو حسن صاحب نے بات کی ہے تو میں تھوڑا سا اس کا بھی بتا دیتا ہوں کہ مذاکرات میں کیا ہیں، متنازع امور ہیں کیا. اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہوگی، بڑی سمپل سی بات ہے. اس میں ایران کو پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ جی ٹھیک ہے، ہم اب 3.5% تک جو ہے نا یورینیم کو افزودہ کر سکتے ہیں. تو اب اس میں مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے 3.5% تک اس کو افزودہ کرنا ہوتا ہے، جو کہ سویلین اس کی یوزز کے لیے آپ کو چاہیے ہوتا ہے، مثلاً اگر آپ نے بجلی بنانی ہے یا کوئی اور اس کے استعمال کرنے. تو اب مسئلہ یہ کہ وہ کرنا تو آپ نے سینٹریفیوجز کے تھرو ہی ہے. اس کے لیے آپ کو انریچمنٹ پلانٹس چاہیے ہوتے ہیں، جو ایران کے پاس ہیں. اس طرح فورڈو میں بھی ہے، نیٹنز میں بھی ہیں ان کے پاس. پھر انہوں نے ایک طرف وہ ہیوی واٹر کا بھی ایک پلانٹ لگایا ہوا تھا، بائی دا وے، جو کہ ایک دوسرا رستہ بھی ہے. آپ یورینیم کے تھرو بھی نیوکلیر بام بنا سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ پلوٹونیم کو بھی انرچ کر کے بنا سکتے ہیں. تو وہ دوسرا، اس کو بھی انہوں نے خاصی حد تک ڈیمیج کیا ہے. اچھا، اب جو دیکھیں، جب ان کے ایران کے اور امریکہ کے مذاکرات ابھی جب ریسنٹ ہوئے تھے، جب انہوں نے الٹیمیٹم دیا تھا 2 مہینے کا، تو اس میں شروع میں امریکہ اس بات پہ تھوڑا سا لچک دکھا رہا تھا کہ آپ کو کچھ پرسنٹ الاؤ کریں انرچ کرنے کے لیے. لیکن بعد کے راؤنڈز میں امریکہ نے پوزیشن چینج کی اور کہا کہ 0% انرچمنٹ. ٹھیک ہے، اب یورپینز جو مذاکرات ہوں گے اس میں ان کو یہی کہیں گے کہ جی آپ کو یورینیم انرچ کرنے کی نہیں، وہ بالکل بھی اجازت نہیں ملے گی. تو اگر وہ ایران کو نہیں ملتی یورینیم انرچ کرنے کی، تو پھر وہ چانسز ختم ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی وقت بھی بامبس کی طرف آ سکتے ہیں. کیوں ہوتا ہے یہ، جب آپ 3.5 کر رہے ہوں تو آپ اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، آپ 60 تک بھی جا سکتے ہیں. اور 60 کے بعد 90 جو ہوتا ہے، جو کہ پھر ویپن گریڈ یورینیم انرچمنٹ ہے، وہ بہت ہی آسان ہوتا ہے. اس کے بعد نا، اس کے بعد صرف ایون 3.5 سے 60% تک بھی آپ کو صرف وقت ہی درکار ہوتا ہے. ٹیکنالوجی سیم ہے، اس کا پروسیس بھی سیم ہے. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں بڑا کلیئرلی کہ ایران ایک جو ہے نا، دیکھیں اس وقت جو نیگوشیٹ کرے گا وہ بالکل مختلف پوزیشن میں کرے گا جس جو وہ پہلے کرتا تھا. اب وہ نیگوشیٹ کرے گا ایک پوزیشن آف ویکنس سے. تو یہ جو سی چیز بالکل کلیئر ہے کہ ایران جو ہے نا، پہلے جو انہوں نے اپنا وہ ان کا تھا موقف کہ ہم جب تک مذاکرات نہیں آئیں گے، آپ جب تک یہ بامبنگ بند نہیں کریں گے، یہ سارا یہ جو ہے وہاں اسٹرائکس، وہ اس سے ایران اس موقف سے ہٹ گیا آلریڈی پیچھے. مذاکرات پہ وہ تیار ہیں. اب اصل چیز یہ ہے کہ کیا ان کو یورینیم کی انرچمنٹ الاؤ کی جاتی ہے کسی حد تک یا نہیں، یہ ہے. اور میرا یہ اندازہ ہے کہ ان مذاکرات میں ایران کو جو پہلے وہ آفرز ہوتی تھیں وہ اب ان کو نہیں ملے گی بالکل. دیکھیں JCPOA ہوا تھا 2015 میں، اس میں ایران کو یہ ملا ہوا تھا کہ وہ 3.5% تک انرچ کر سکتے ہیں اور کچھ ایسی پابندیاں تھیں. اچھا، اب پھر جو گارنٹر کی بات، لاسٹ بات میں اس پہ کر دوں، جہاں تک گارنٹر کی اس میں بات ہوتی ہے تو گارنٹر کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی اس میں، کیونکہ جب لیٹس سے کہ ایران اگر یہ پابندیاں مان لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد یہ پھر ایران کے اور جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے اس کے بیچ میں ہوگا. اس کے انسپیکٹرز آئیں گے اور ریگولرلی آ کے وہ ساری چیکنگ، وہ انسپیکشنز کر سکیں گے. اس میں پھر ان کو ایک پورا رجیم بنا ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں آپ آئیں گے. چلیں، آپ کا پوائنٹ آ گیا سر.